یہ جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر عفان قیصر ہے، جو ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے بات کی کہ جی جو متیرہ ہے یا جسے دوانا بولتے ہیں، اس کے اندر رنگ والے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ اس نے خوب بات کی، اور کبھی یہ بات کرتا ہے کسی کا لیور بڑا ہے، کسی کا جگر بڑا ہے، کبھی سموسے کھانے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر انتہا درجے کی افسوس والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عفان قیصر اب کہاں چلا گیا، کیوں سو گیا؟ سندھ حکومت میں ایک بل پاس ہو گیا جہاں پہ ایک بینک کھل گیا، ہیومن ملک بینک، یعنی عورتوں کا دودھ لایا جائے گا، وہ نکالا جائے گا، نمائندہ جائے گا، جا کے گھر سے وہ دودھ لے کر آئے گا اور وہاں پہ پیکنگ ہوگی، اور پیکنگ ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہوگی وہ لا کر کے اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے گا۔ اب ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفان قیصر اب کیوں نہیں بولتا، کیوں نہیں بات کر رہا کہ جی جناب جن عورتوں نے وہاں پہ دودھ جمع کروانا اس بینک میں، اب شریف زادیاں تو رہنے سے رہیں، وہ تو نہیں اپنا دودھ جمع کروائیں گی۔ نمازی پرہیزی نیک کار خاتون جو ہے گھر میں رہنے والی گھرگرستن عورت، وہ نہیں جائے گی۔ اب ڈاکٹر عفان قیصر کیوں نہیں بولتا؟ کیا وہ دودھ جو ہے وہ کینسر والا دودھ تو نہیں ہے؟ کہیں وہ ایڈز والا دودھ تو نہیں ہے؟ کہیں بیماریوں سے بھرا دودھ تو نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب سندھ حکومت نے یہ بات کی کہ 50,000 عورتوں کا دودھ لیں گے اور 50,000 بچوں کو وہ دودھ پلائیں گے، تو پھر مسئلہ رضاعت والا آ جائے گا، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک جوڑا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، باپ نے بھی ایک ماں کا دودھ پیا اور بیوی نے بھی ایک ماں کا دودھ پیا۔ اب رضاعت کا مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جدائی کروا دی کہ بھئی جو پیچھے گزر گیا ہو گیا، اب آگے نکاح نہیں چلے گا، نکاح ختم ہو گیا۔ تو 50,000 بچوں کو تم دودھ پلا دو گے تو مسئلہ رضاعت آ جائے گا۔ ڈاکٹر عفان قیصر شاید سو گیا، کہیں نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، عوام کو دیتے دیتے، عوام کو لوٹتے لوٹتے ان ڈاکٹروں نے تباہیاں مچا کے رکھی ہیں، نیند والی گولیاں دے کے شاید آپ بھی خود بھی کھا کے سویا پڑا۔ لہذا یہ ہیومن ملک بینک جو ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، قطعاً اسے بننے نہ دیں، کیونکہ یہ اسلام کی حدود اور قیود کے خلاف۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پڑھا اور صحیح سنا کہ اب ملک پاکستان کے اندر بچے حرامی ہوں گے یا حلالی ہوں گے، کیونکہ سندھ حکومت نے اجازت دی ہے اور کراچی کے اندر ایک ایسا بینک کھلا ہے جس کا نام ہیومن ملک بینک ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر ساری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ہیومن ملک بینک کیا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورتیں 50,000 عورتیں ان کا دودھ لیا جائے گا اور اس بینک میں جمع کیا جائے گا اور پھر 50,000 بچوں کو وہ دودھ پلایا جائے گا۔ اب سندھ حکومت نے اس بات کی اجازت دی، حالانکہ یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ شروع اسلام میں یہ بات تھی کہ ایک شخص بڑا رضائے کبیر میں بڑا شخص ہے تو وہ 10 بار ایک عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے۔ پھر یہ بات منسوخ ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ بات لاگو ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں ایک حدود اور قیود رکھی ہوئی ہے کہ یہ حد بندی ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں پہ آگے سٹاپ ہے، یہاں سے آگے گئے تو مسئلہ خراب ہے، رک جانا یہاں پہ۔ تو حد بندی لگ گئی کہ جو بچہ ہے وہ 2 سال کی عمر میں جس عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیے گا اس پہ رضاعت ثابت ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ اب وہ اس کی رضائی ماں ہے اور اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں تھی، رضائی بہن بن گئی ہے، اب اس کے ساتھ اس کا رشتہ شادی والا حرام ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر کتنے بچوں کو دودھ پلایا جائے گا؟
تو کتنی بچیوں کو پلایا جائے گا 50,000 میں سے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دودھ پلانے والیاں ہیں، یہ جن کے دودھ لائے جائیں گے، کیا یہ نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، کیا دین اسلام کی پابند ہیں؟ یہ بھی بات سوچئے، کیونکہ پہلی مائیں جو ہوا کرتی تھی وہ اپنی بچیوں کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو وضو کر کے پلانا ہے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے پلانا ہے۔ اب وہ دودھ جن کا تم نے لینا ہے وہ فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، کیسی عورت ہے؟ کیونکہ نیکوکار صومصلات کی پابند عورت تو تمہیں دودھ دینے سے تو رہی، وہ تو نہیں دودھ دینے آئے گی۔ تو لہذا یہ بھی بات سوچئے، اب یہ جو رضائی چکر چل گیا، 50,000 ماؤں کا دودھ لے کے، 50,000 بچوں کا دودھ لے کے آپ انہیں پلائیں گے، تو آپ رضائی ماں بہن بیٹیوں کا رشتہ سارا خلط ملط کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے جوڑے کا پتہ چلا کہ جن کے 4 سے 5 بچے تھے اور وہ رضائی بہن بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ پیا دونوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ پیچھے جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ چلا گیا، اب تمہارا رشتہ ختم، اب تمہارا مزید رشتہ نہیں چلے گا، نکاح تمہارا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ کیونکہ مولا کریم نے، اللہ حکم الحاکمین نے چوتھے پارے کے اینڈ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس آیت میں وہ سارے رشتے پرو دیے، بتا دیے، سمجھا دیے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہی رشتے رضاعت میں بھی لے جائیں گے تو رضائی ماں بہن بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے، اور سارے رشتے رضاعت میں بھی یہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو آپ کیسے ایک ملک کے پاکستان کے نظام کو خراب کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نہ کوئی فسادی بیٹھا ہوتا ہے اور جسے کوئی چیز اویلیبل نہ ہو، ملے نہ، وہ سوچتا اب کیا ہتھ کنڈا لگایا جائے، نکال دیتا ہے کہ جی اب یہ کر لو، اب ہیومن ملک بینک لگا لو کیونکہ دودھ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک نیا اور پھٹا بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ دودھ تو لے گئے بچوں کے لیے، لینا نہ لینا ایک الگ بات ہے۔ اب دوسری بات کیا ہوگی؟ اب یہ آئیں گے ملک لے کے اکٹھا کریں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے، بالفرض اگر یہ کرتے ہیں تو ہوگا کیا؟ اکٹھا کریں گے، ڈاکٹروں کے پاس آ جائے، سیل مین آئے گا، ڈاکٹر کو اپنا کارڈ دکھائے گا، ڈاکٹر صاحب سے کہے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ملک ہے، یہ آپ نے بچوں کو پلانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ بچوں کو پلانا ہے، میں بڑوں کو بھی پلا دوں گا، اگلی بات کرو کیا کرنا۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب، سیلز مین کہے گا جو مشہوری اور اشتہار بازی کرنے آیا اور ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہو کے باتیں کرے گا کہ میرا دودھ ایسا، میرا دودھ یہ ہے، پروٹین بھری ہوئی ہے، فیٹ بھری ہوئی ہے، اس میں ساری ABCD اور جتنی جو ہے وہ اپنا وٹامنز ہے ساری کی ساری موجود ہیں، ساری اپنے چٹا کٹا کھولے گا اور کہے گا، ڈاکٹر صاحب کہے گا مین بات پہ آؤ، مین مدعے پہ آؤ، کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ لیں، یہ گاڑی کی چابی بھی لے لیں، یہ گاڑی بھی آ گئی۔ اچھا وہ فیز 5 میں ڈیفنس میں نئے پلاٹس بن رہے ہیں، وہاں پہ ایک بنگلو تیار ہوا ہے، وہ بھی آپ یہ چابی لے لیں، شام کو چلے جائیے گا، وہ کل ڈاکومنٹس آ جائیں گے، سائن کر لیں گے، وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ اچھا یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ ٹکٹ بھی ہے اور یہ ویزا بھی ہے، ذرا جا کے US سے کینیڈا سے تو ہو آئے، سیر کرائیں بھی، بچوں کا بھی ساتھ لے جائیے گا، ریفریشمنٹ ہو جائے گی۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ دودھ تمہارا میں بچوں کو کیا، بوڑھوں کو کیا، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو پلا دوں گا اور ایسی دھوم مچا دوں گا تمہارے اس دودھ کی کہ میں دھجیاں اٹھاڑ کے اور بکھیر کر کے رکھ دوں گا اسلام کی۔
اگرچہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس طرح معاملات ہوں گے۔ میرے اسلامی ماؤں بہنوں بھائیوں، یہ چیز قطعاً ناجائز ہے۔ جب دودھ بیچیں گے یہ لوگ، کئی رشتے خراب ہوں گے۔ 50,000 بچوں کو جب دودھ پلایا جائے گا، 50,000 عورتوں کا، تو مسئلہ رضاعت آ جائے گا۔ جب رضائی ماں بہن بیٹی کے نکاح ہوں گے تو سارے رشتے خراب ہوں گے۔ اللہ کا نبی جب رشتے توڑوا دے کہ رضاعت کے معاملے میں آ کے کہ یہ بھی رضائی بہن ہے، یہ بھائی ہے، رشتہ ختم کروا دیا اللہ کے نبی نے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا، بلڈ بینکوں سے، اپنا ہیومن ملک بینکوں سے لا کے دودھ جب بچوں کو پلاؤ گے تو پھر رضاعت کہاں جائے گی؟ کہاں سے بچے لاؤ گے؟ یہ بچے جائز ہوں گے، ناجائز ہوں گے؟ کن عورتوں کے دودھ تم پلاؤ گے؟ تو لہٰذا اس بات پہ فوکس کرے، غور کرے، اس بات کو آگے پھیلائیں، معاشرے میں پھیلائیں، تاکہ سندھ حکومت اس نوٹس کو واپس لے، اس قانون کو واپس لے اور یہ قانون ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا، اگر تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو بنی اسرائیل والی قوم کا حساب ہوگا۔ جیسے بنی اسرائیل کی قوم چپ کر کے بیٹھی رہی تھی نا، 3 گروہ تھے ان میں۔ ایک کہتے تھے مچھلیاں پکڑ لو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ دوسرا کہتا نہیں، پکڑتے رہیں، ہمیں کیا لگے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بولتا تھا، اپنی آواز کو بلند کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ کریم نے دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور ایک قوم کو چھوڑ دیا جو آواز بلند کرتی تھی۔ آج تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، آواز کو بلند کر، ایک حرام کام میں، ناجائز کام کے بند کرنے میں اپنی آواز کو بلند کر۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس ویڈیو کو شیئر کرو، آگے تک بھیجو، تاکہ اس دین اسلام کے مسلمانوں کے بہن بھائیوں کو، باشعور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہیومن ملک بینک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔